روزے کی حالت میں آپ سر کے اوپر تیل لگا سکتے ہیں۔ ویسے بھی تیل کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اپنے سر مبارک کے اوپر، بالوں کے اوپر بہت ہی زیادہ تیل لگایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سر کے بالوں کے اوپر تیل لگانے کے بعد ایک کپڑا رکھا کرتے تھے اور اس کپڑے کا نام ہی رکھ دیا گیا کہ تیل والا کپڑا، جبکہ تیل لگانا سر کے اوپر یہ ایک دوا ہے اور انسان کے صحت کو اس سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو لہذا ہمیں سر کے اوپر، بالوں کے اوپر تیل لگانے کی پابندی کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آرام فرماتے ہیں تو اسی طریقے سے جیسے کہ سرما لگایا کرتے تھے، اسی طریقے سے تیل لگانے کے بعد سر مبارک یعنی بالوں کے اوپر کنگھا کیا کرتے تھے۔ تو یہ کنگھا کرنا بھی سنت طریقہ ہے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب سفر پہ جایا کرتے تھے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جیسے کہ مسواک تھا، تو اسی طریقے سے کنگھی بھی ہوا کرتی تھی، اور سر کے بالوں کو، داڑھی کے بالوں کو کنگھی کرنا ایک سنت عمل ہے، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا یہ اثر آپ نہ لیں کہ بس آپ کے پاس کنگھی ہے، آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے، بس ہر وقت جناب آپ کنگھی ہی کرتے رہے، سر کے بالوں کا، داڑھی کے بالوں کا، یہ بھی نہیں۔ ایک لمٹ کے مطابق، جیسے کہ مثلاً صبح آپ اٹھیں، آپ نے کنگھی کر لی، رات کو سوئیں کنگھی کر لی، کہیں جانا ہوتا ہے، نکلنا ہوتا ہے، یا ویسے بالوں کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، آپ نے کنگھی کر لی۔ لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ہم وقت شیشے کے سامنے کھڑے رہیں اور کنگھی کرتے رہیں۔ ہمارے ایسے بہت سارے حضرات بھی ہیں کہ جو بال رکھنے کے شوقین ہیں، بال رکھتے ہیں اور سنت کے مطابق بال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ گنجا سر نبی علیہ السلام سے اتنا منقول نہیں ہے جتنا کہ سر کے اوپر بالوں کا رکھنا منقول ہے۔ لیکن بالوں کو رکھنے کے بعد بالوں کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بال تو بڑے رکھ دیے اور جناب آپ کے بال میں جوئے گھوم رہے ہیں، آپ نے سرے سے تیل نہیں لگایا، آپ کنگھی نہیں کرتے، آپ اس کی صفائی اور ستھرائی کا خیال نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بال آپ ضرور رکھیں، سنت طریقہ ہے، لیکن پھر اس سے بھی زیادہ سنت طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں، اس کا خیال کریں۔ اور جو ہمارا ماحول ہے یہاں کا، علاقے کا، گھومنے اور پھرنے کا، تو یقیناً سنت تو سنت ہے، سنت کا تو بڑا مقام ہے، رکھنا چاہیے، اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسی محنت اور مشقت اور مزدوری کرتا ہے تو سنت کے مطابق پھر بال بنوائیں، بال لمبے نہ رکھیں۔ اور سنت کے مطابق بال بنوانا وہ یہ ہے کہ انسان کے سر کے بال یعنی یہ کہ سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے برابر ہو۔ ایسا نہ ہو جیسے کہ ہمارے ہاں ایک معمول ہے کہ جناب یہاں سے زیادہ کاٹ دیے، اوپر چھوڑ دیے، اس کا نام رکھ دیا فوجی کٹ، یہ فوجی کٹ ہو۔ اسی طریقے سے جناب اس کے ایک سیدھے جو ہے نا یہ لکیر یہاں نکال دیا، ایک یہاں نکال دیا، جمع بنا دیا، بھائی یہ جناب جو ہے نا وہ انگریز کٹ۔ اسی طریقے سے ہاتھ کا وہ نشان بنا دیا، بھائی یہ جناب جو ہے وہ کسی اور یونانی کا کٹ ہے۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام کے مطابق بال یہ ہے، ایک تو آپ نے بال رکھ دیے، سب سے اچھی بات ہے، اس کی حفاظت کر رہے، اس کے اوپر تیل لگا رہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ لمبے بال نہیں رکھ سکتے، ظاہر ہے آپ مزدوری کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے اس کی حفاظت کرنا، تو پھر آپ سارے بال برابر رکھیں
اور سارے بال برابر رکھنا یہ سنت عمل ہے، اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔